بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ اچھا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے نظم حمد اور اس کی ایکسرسائز ہم کر رہے تھے۔ تو آج جو ہم کویسچن کریں گے وہ ہے علم بیاں۔ علم بیاں کیا ہوتا ہے پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بیاں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ظاہر کرنا، وضاحت کرنا۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں تو علم بیاں مجاز کے ایسے قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکے۔ اب علم بیاں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو علم بیاں کا مقصد یہ ہے کہ کلام میں تاثیر اور اسلوب میں نیا پن پیدا کرنا اور کلام کو سمجھانے میں غلطی کا امکان کم کرنا۔ علم بیاں کے بہت سے قاعدے ہیں، یعنی کہ 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاعدے کہہ لیں یا اس کی اقسام: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تو بیٹا آج ہم جو پڑھیں گے تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ تشبیہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تشبیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ شہد جیسا میٹھا، اب جیسا اس میں کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ شہد جیسا میٹھا یعنی کسی چیز کا شہد کی طرح میٹھا ہونا، یا اگر ہم کہیں بال سا باریک، تو اب اس میں سا جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ بھی حرف تشبیہ ہے۔ اب دیکھیں تشبیہ کے ارکان تشبیہ 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشبہ کیا ہوتا ہے۔ وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ مجاہد نے شیر کی طرح دشمن پر حملہ کیا، تو اب یہاں پر اس مثال میں مجاہد جو ہے وہ پھر مشبہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب مشبہ با کیا ہوتا ہے؟ مشبہ با وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، یعنی اب مجاہد کو اس کی بہادری کو تشبیہ دی جا رہی ہے شیر کے ساتھ، تو شیر کیا ہوگا؟ مشبہ با۔ پھر آتا ہے حرف تشبیہ، یعنی وہ حرف جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے۔ اب حروف مختلف ہوتے ہیں، مثلاً ہم جیسے کہتے ہیں سا، کاسا، مانند، مثل، ہو بہو۔ اب یہ سارے جو ہیں وہ حروف ہیں۔ تو یہاں ہم نے کہا تھا کہ مجاہد نے شیر کی طرح دشمن پر حملہ کیا، تو کی طرح یہاں پر مشبہ با ہے۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس وجہ تشبیہ، یعنی کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے مجاہد کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ تو وہ وجہ یعنی کہ وہ مشترک خصوصیت جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے، تو وہ وجہ کیا تھی؟ بہادری، کیونکہ مجاہد بھی بہادر تھا اور شیر بھی بہادر ہے، تو ہم نے مجاہد کی بہادری کو شیر کی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، تو اس لیے یہاں پر بہادری کیا آ جائے گا؟ وجہ تشبیہ آ جائے گا۔ پھر نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے غرض تشبیہ، یعنی وہ خاص مقصد یا غرض جو تشبیہ دینے کا سبب بنا، یعنی کیا وجہ تھی کہ ہم نے مجاہد کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اس وجہ کو نمایاں کرنا، اس کو واضح کرنا غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو غرض سے تشبیہ یہاں پر ان کی
جو ہے وہ بہادری تھی. مجاہد کی بہادری کو نمایاں کرنا غرض تشبیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کام کو، یہ جو آپ کو میں پیج سینڈ کر رہی ہوں، یہاں سے ہی دیکھ کر اس کو اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا.